پہلی بات یہ جس جگہ یہ خطائی تعدی کی تعویل کریں وہ خطائی تعدی بنتی نہیں ہے یہاں، ٹھیک ہے، وہ ہم ثابت کریں گے. ٹھیک ہے. اگر 2 منٹ کے لیے خطائی تعدی مان بھی لی جائے تو بھی یہ بی بی پاک کی بے ادبی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سکول کا بچہ، ٹھیک ہے، اس کو ٹیچر کھڑا کر کے کہے کہ تم کلاس میں لیٹ آئے ہو، میں تمہیں کہتا کچھ نہیں ہوں لیکن تم لیٹ آئے ہو. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں، نہ اس بچے کو سزا ملی نہ اس بچے کو کچھ جرمانہ کہا ہوا، گیا. تو کیا ہے وہ بیٹھ جائے. ہوں. لیکن بچہ اگر لیٹ آیا ہوا ہے تو سر جھکا کے کہے گا تھینک یو سر. بالکل. لیکن اگر بچہ آن ٹائم آیا ہوا ہے تو وہ مانے گا کہ میں لیٹ آیا ہوں؟ نہیں. کیوں نہیں مانے گا؟ وہ تو کھڑا ہو جائے گا، سر میں ٹائم پہ ہوں، آپ کیوں میری کلاس میں بالکل انسلٹ کر رہے ہیں؟ بالکل. گویا اتنی سی بات ایک بچہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جو کام اس نے نہیں کیے ہوئے آپ اس کی اضافت اس کی طرف کریں. تو آپ رسول کے جگر کے ٹکڑے کی طرف، وہ قرآن کے اوپر عمل کر رہی ہیں اور آپ ان کو خطا کہہ رہے ہیں، اور خطا کہہ کر آپ ان کو ثواب دے رہے ہیں. ان کو تمہاری اس ثواب کی ضرورت ہے کہ تم ان کو خطائی تعدی کا الزام لگاؤ؟ بھائی کسی بندے سے کہہ دیں تمہارا اور اس کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، وہ کہے بھائی ہوا ہی نہیں ہے. ہوگا تو خیر ہوگی، ہوگا تو پھر بات ہے. اب کہتے ہیں جی فلان جگہ اگر خطائی تعدی کی نسبت ہو گئی، حضرت بی بی پاک سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے لیے خطائی تعدی کا کول کیا گیا ہے، فلاں کے لیے. او بھائی وہاں تو جنگیں ہوئی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی جنگ ہوئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، ان کی جنگیں ہوئی ہیں تو اس کی تعویل کی جا رہی ہے. اب حضرت سیدنا عمر فاروق کی جنگ حضرت علی سے ہوئی نہیں ہے تو آپ کہیں کہ جی وہ جو ہوئی ہے تو کیا کوئی برداشت کرے گا؟ اور پھر سب سے بڑی بات میں یہاں بار بار کہتا ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ حضرت بی بی پاک سے خطائی تعدی ہوئی ہے اور خطائی تعدی کسی کے ذمہ لگانا یہ کوئی عیب نہیں ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہی قول آپ حضرت بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابو بکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا. تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. تو ان کو سمجھنے میں خطائی تعدی لگ سکتی ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. گستاخ کردیاں نی میں آپے گستاخ ہوئی. مفتی حنیف قریشی صاحب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی تقریر کا وہ ایک جملہ لے کر جو عرصہ 3-4 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سیدہ پاک کی توہین کی ہے، اس حوالے سے حال میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے جو جملے حضرت افضل البشر بعد از انبیاء خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے لیے بولے، وہ قریشی صاحب کے اپنے اصولوں کے مطابق گستاخی اور توہین بنتے ہیں. قریشی صاحب کے فالورز اور قریشی صاحب کا یہ کہنا ہے جی کہ یہ جو میں نے جملے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بولے وہ الزامی جواب کے طور پہ بولے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے، آپ اگر یہ بھی کہیں کہ الزامی جواب کے طور پر بولے ہیں تو حضرت یہ آپ کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے آپ جن کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا اور آپ کا موقف جدا جدا ہے، پھر تو الزامی جواب بنتا ہے. جب آپ کا اور ان کا موقف ہی ایک ہے تو پھر کس طرح سے آپ الزام دے رہے ہیں اور کس کو دے رہے ہیں؟ ہاں آپ اپنے آپ کو سنیت سے نکالیں اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں سنی نہیں ہوں، تو اعلی تشیع کا نمائندہ بن کے یا روافظ کا نمائندہ بن کے اگر آپ الزام دے رہے ہیں تو پھر آپ کا الزامی جواب اور یہ بات سمجھ آتی ہے، اگرچہ وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے بڑے جوابات ہیں، میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن جب آپ خود کو سنی کہتے ہیں تو پھر آپ کسی طور پر الزامی جواب کے طور پہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ جملے نہیں بول سکتے ہیں. بات قریشی صاحب نے بہت کچھ اس انٹرویو میں کہا اور احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پورا کلپ نہیں لگاتے، ہم قریشی صاحب کا یہ پورا کلپ لگا رہے ہیں. پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ خطائے اجتہادی
کا قول کرتے ہیں اور بولتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں خطائے اجتہادی ہوئی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر مان بھی لیا جائے کہ خطائے اجتہادی ہے تو پھر بھی خطائے اجتہادی کی نسبت یہاں پر حضرت بی بی پاک کی طرف کرنا جو ہے ان کی توہین ہوگی۔ اس پہ آگے یہ کہہ رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک کام ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ ایک بچے والی مثال دیتے ہیں، جی سکول کا ایک بچہ ہے، پتہ نہیں ان مثالوں سے اور ان باتوں سے قریشی صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی عقیدہ ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے یار یا قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے؟ وہ جی وہ ایک بچہ ہے جی، وہ لیٹ آیا نہیں آیا تو سکول جو ٹیچر ہیں انہوں نے اسے کھڑے کر کے کہا، سزا نہیں دی، بس یہ کہا کہ تو لیٹ آیا ہے، میں کہتا تجھے کچھ نہیں ہوں، بیٹھ جا۔ تو اگر تو وہ لیٹ آیا ہے تو وہ جو ہے نا سر جھکا کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا تھینک یو سر، اور اگر وہ لیٹ نہیں آیا تو بچہ بھی نہیں سنے گا، وہ کہے گا جی جب میں لیٹ آیا نہیں ہوں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو پھر آگے سے کہتے ہیں او جی کیونکہ خود بقول اپنے خطائے اجتہادی کو تو ان کہہ رہے ہیں نا، تو خود انہوں نے بار بار حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بہت سے احباب کے لیے انہوں نے بار بار یہ لفظ بولے ہوئے ہیں اور تکرار کے ساتھ بولے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ سرکار ادھر جنگیں ہوئی ہیں، حضرت علی کے ساتھ یہ جنگیں ہوئی ہیں، تو ادھر تو کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی قریشی صاحب اختلاف کے لیے یا اجتہاد میں درستگی کو پانے کے لیے یا خطائے اجتہادی ہونے کے لیے جنگ ہی کا مطالبہ کیوں رکھتے ہیں، اور کیوں ان کو شوق ہے کہ یہاں بھی جنگ ہوتی؟ کہتے ہیں یہاں جنگ نہیں ہوئی تو وہاں جنگیں ہوئی ہیں اس لیے۔ او بھائی کسی مسئلے میں اجتہاد کرنے کے لیے اور اس اجتہاد میں ثواب یا خطا تک جانے کے لیے جنگ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، ان کی کوئی جنگ ہوئی ہے؟ بتائیں نا، ان کی تو ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، تو کیا ان کے اجتہادی اختلافات نہیں ہیں؟ رفع الیدین کا مسئلہ ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رفع الیدین کے مسئلے میں حضرت امام اعظم کا اجتہاد یہ ہے، حضرت امام شافعی کا اجتہاد یہ ہے۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ امام اعظم کا جو اجتہاد ہے وہ صواب ہے، وہ درستگی کو پہنچے ہیں، اور جو امام شافعی کا اس بارے میں اجتہاد ہے وہ ثواب تک نہیں پہنچے، خطائے اجتہادی ان سے ہوئی، تو اس پر قریشی صاحب یہ جواب دیں گے بھائی امام اعظم ابو حنیفہ کی اور امام شافعی کی تو جنگ ہی نہیں ہوئی ہے، تو آپ جنگیں تلاش کریں گے یا اس اجتہادی اختلاف کا آپ انکار کر دیں گے؟ یار کرنے والی بات کریں۔ یہ بتائیں کہ حضرت بی بی پاک جب گئی تھیں تو حضرت بی بی پاک کا اور سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے وہ حدیث بیان کی، اس سے پہلے جب بی بی پاک گئیں اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ جنگ آپ کیوں چاہتے ہیں، تلوار آپ کیوں چاہتے ہیں اختلاف کے ہونے کے لیے؟ تھا یا نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو اعلان کر دیں، بولے جی بی بی پاک گئی نہیں تھی، انہوں نے فدق کی بات ہی نہیں کی تھی، اس طرح کا اعلان کرے، پھر اس کے بعد اگلی بات ہم کرتے ہیں بھئی ہم آپ کو بتاتے ہیں گئی تھی یا نہیں گئی تھی۔ جب وہ گئی تھیں اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا تو یہ آپ کا کہنا کہ وہی کچھ نہیں، بچہ آیا ہی ٹائم پہ، وہی کچھ نہیں، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو جملہ ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے اس جملے کو ٹھیک ہے کہ وہ جملہ بولا جائے اور کہا جائے، لیکن قریشی صاحب جو اصول پیش کر رہے ہیں ان اصولوں کے مطابق تو وہ اہل سنت کے اصولوں کو توڑ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ یہ قول کیوں نہیں کرتے کہ اچھا، یہ بھی بار بار اسے انٹرویو میں انہوں نے کہا، اور اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ بی بی پاک قرآن پہ عمل کر رہی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حدیث پہ عمل کر رہے تھے۔ او پاپا عوام کو یہ بات آپ کیا بتانا چاہتے ہو؟ اگر وہ قرآن پہ عمل کر رہی تھی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پہ عمل کر رہے تھے، عوام کے سامنے آپ یہ بات اس طرح سے رکھ کے تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن پہ عمل کر رہی تھی، تو جب قرآن پہ عمل کر رہی تھی تو قریشی صاحب پھر فتویٰ دو نا کہ پھر تو صدیق اکبر کو بھی قرآن پہ عمل کرنا چاہیے تھا نا، یار حضرت صدیق اکبر کو بھی کرنا چاہیے تھا نا۔ آپ خود ہی آگے سے کہیں گے نہیں، مسئلہ اور ہے، یہ حدیث قرآن کی اس آیت کے عموم کی مخصص ہے، تو پھر قوما یہ گل دسو نا، نتیجہ نکال کے بتاؤ نا کہ نتیجتاً کس کی بات ثواب تھی، سواد کے ساتھ ثواب میں استعمال کر رہا ہوں، نتیجہ نکال کے بتاؤ نا۔ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا اور جو وہ فدق کا جو باغ تھا وہ نہ دیا تو قرآن کی مخالفت کی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے؟
اب یہ قوم کو بتانا چاہتے ہیں اور جی بی بی پاک قرآن پہ عمل کر رہی تھی، صدیق پاک حدیث پہ عمل کر رہے تھے. سادی عوام ہے، عوام تو یہی سمجھے گی نا آپ کی بات سن کے کہ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیا. یوں تو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اگلی گل دسو، نتیجتاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث پہ عمل کیا وہ حدیث پہ عمل قرآن کی مخالفت نہیں تھی. یہ بتاؤ. اور نتیجتاً ان کا جو موقف تھا، ان کا جو اجتہاد تھا وہ ثواب تھا. یہ بات بتاؤ. کہتے ہیں جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہتے، حالانکہ وہ حدیث پہ عمل کر رہے تھے اور حضرت بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ قرآن پہ عمل کر رہی تھی. اور پھر آگے روافض کی صدیوں کی بولی بول دی. کہتے ہیں میں نے الزامی جواب دیا ہے. او پاپا، تیرا یہ الزامی جواب پہلے بھی کئی بار تیرے ایسے جملوں کو روافض نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اب بھی وہ اپنے لیے اس الزامی جواب کو استعمال کریں گے. تو نے یہ نہیں دیکھا یہ الزامی جواب دیتے دیتے میں نے وکالت کن کی کر دی ہے؟ الزامی جواب میں نے دیا ہے. اچھا کیا کہہ دیا جی کہ اکیلے تھے نا. اچھا پھر ایک بار اکیلے کہنے پر نا صبر بھی نہ ہوا، 2-3 بار یہ جملہ دہرایا. کہا اکیلے تھے نا حدیث روایت کرنے میں. آپ مفتی حنیف قریشی صاحب کے مطالعے کی کیفیت بھی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا جب قریشی صاحب نے یہ کہا نا اکیلے تھے نا وہ اس حدیث کو روایت کرنے میں، تو میں تو اپنے احباب کے پاس بیٹھے ہوئے یہ کلپ سنا تو میں نے کہا یار شکر ہے یہ تو انجینئر سے مناظرہ ہو ہی نہیں گیا ہے. شکر ہے مناظرہ ہو ہی نہیں گیا. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں انجینئر کو بہت بڑا عالم سمجھ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے انجینئر کی کیفیت کیا ہے. انجینئر تو ابتدائی باتوں کو نہیں جانتا. انجینئر تو جو ہے نا عربی پڑھ ہی نہیں سکتا. بخاری شریف کی بالکل کوئی عبارت، کوئی حدیث وہ نہیں پڑھ سکتا. لیکن اس شخص کے سامنے اگر معاملہ ہوتا تو وہی معاملہ مشتبہ ہی رہتا اور پھر اور بھی نقصان ہونے کا خدشہ تھا. چلو اچھا ہوا انجینئر ڈر ہی گیا، پہلے ہی ڈر گیا کیونکہ وہ تو کسی عالم کے سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو اس نے انہیں عالم سمجھ لیا. تو یہ بھائی حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں اکیلے تھے نا وہ روایت کرنے میں. او پاپا اکیلے نہیں تھے. یہ تمہیں کس نے کہا ہے وہ اکیلے تھے؟ یہ تمہیں ملا باقر مجلسی نے یہ اعتراض صدیوں سے یہ اعتراض چلا آ رہا ہے اور ہمارے ائمہ نے، محدثین نے، فقہا نے، علماء نے اس کے کتابیں بھری پڑی ہیں یار، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اکیلے نہیں تھے بلکہ صحابہ کرام کی ایک تعداد ہے. اور اس سے لے کر آج تک ہمارے محدثین نے یہ لکھا ہے یہ حدیث تو متواتر ہے، یہ متواتر حدیث ہے، تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے. اور سب سے پہلے مرفوع حدیث جن صحابہ کرام سے یہ روایت ہے اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں ہیں، 2 نہیں ہیں، 4 نہیں ہیں، 8 نہیں ہیں، 10 نہیں ہیں، اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام ہیں جو مرفوع اس حدیث کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. بخاری شریف کے نا صرف ایک صفحے پر حدیث نمبر ہے بخاری شریف کی 6725، 6727، 6728. ان 3 احادیث کے ضمن میں صرف ایک صفحے میں صرف بخاری شریف تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ تحت ادیم السماء، صرف بخاری شریف کے ایک صفحے میں ان 3 احادیث کے ضمن میں امام بخاری نے جو یہ حدیث روایت کی صحابہ سے، ان کی تعداد صرف 8 ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور حضرت عباس، اور خود مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 8 صحابہ ایک صفحے پہ جن کے نام لکھے ہوئے ہیں. کچھ وہ ہیں جو مرفوع اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں 6 ان میں سے وہ ہیں جن کو حضرت عمر قسم دے کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6728 ہے جس میں حضرت عمر قسم دے کے کہہ رہے ہیں میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے بتاؤ کہ تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا کہ نہیں کہ جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارے مال کا اس طرح سے کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ اللہ کی قسم دے کے میں تمہیں کہتا ہوں ایسے رسول اللہ نے کہا یا نہیں کہا ہے. تو یہ 6 صحابہ جن میں خود مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے. عجیب بات کرتے ہو. یہ بخاری شریف میں ہے صرف، ورنہ مسلم شریف میں آپ دیکھیں گے تو اس سے یہ جو صحابہ ہیں ان سے بھی روایت ملے گی آپ کو، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہاں بخاری شریف میں نہیں ہے لیکن مسلم شریف میں آپ کو ان سے بھی یہ روایت ملے گی. حضرت حذیفہ ہیں ان سے بھی آپ کو یہ روایت ملے گی. تو حضرت طلحہ ہیں. اچھا یہ اس حدیث کے روایت کرنے والوں میں 8 وہ صحابہ ہیں جو 10 مبشرہ ہیں جن کو ایک حدیث میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور پھر 4 تو خود خلفائے راشدین ہیں، خود 4 خلفائے راشدین ہیں. حضرت صدیق اکبر ہیں، جناب عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو عجیب بات کرتے ہیں اور عجیب جی اکیلے تھے نا.
تو پھر اس لیے جو ہے جی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں سننے میں غلطی لگی ہے؟ اور پاپا انہیں کے بارے میں اگر یہ کہا جائے نا انہیں سننے میں غلطی لگی ہے تو یہ غلطی پھر خالی ان تک رہتی نہیں ہے. یہی تو بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں نا. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو خطائے اجتہادی کا قول کرنے پر اگر توہین کرنے والا اور گستاخی کرنے والا قرار دیا جائے تو یہ معاملہ خالی ان تک نہیں رہے گا. 14 صدیوں کے محدثین کو گستاخ کہنا پڑے گا, 14 صدیوں کے ائمہ کو, مجتہدین کو, فقہاء کو, علماء کو, بلکہ اولیاء کو گستاخ کہنا پڑے گا. یہ بات ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سننے میں غلطی لگی اور وہ اجتہادی خطا پر تھے, پہلی تو بات یہ ہے ہمارے نزدیک تو اجتہادی خطا پر کہنا تو توہین ہے نہیں ہے, بلکہ 14 صدیوں کے ائمہ, مجتہدین, محدثین, اولیاء اور علماء کے نزدیک نہیں ہے. لیکن پاپا آپ کے نزدیک تو یہ توہین ہے, تو آپ اپنے طور پہ گستاخ ٹھہرے یہ جملہ بول کر. ہم نہیں کہہ رہے, یہ الزامی جواب ہے. آپ کے اصولوں کے مطابق آپ گستاخ ٹھہرے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اجتہادی خطا پر تھے. تو دوسری بات یہ ہے اگر ان کو اجتہادی خطا پر مانا جائے تو پھر بات ان تک نہیں ٹھہرے گی. پھر حضرت عمر نے کیوں نہیں دیا تھا, اور پھر عثمان غنی نے کیوں نہیں دیا تھا, اور پھر خود مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی گزری, اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ تو معاملہ پھر پوری امت کی طرف آپ کو لانا پڑے گا. آج تک وہ جو باغ فدق ہے آج تک وہ تو نہیں دیا گیا پھر اہل بیت کو, تو پوری امت کی طرف آپ کو پھر کہنا پڑے گا کہ پوری امت خطا پر ہے. اس لیے باتوں کو سمجھیں. آپ یہ جملہ بول کے نا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے, اکیلے تھے نا وہ اس حدیث کو روایت کرنے میں, خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے, یہ جملہ بول کے آپ آدھے دین کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں. یہی تو جھگڑا آ رہا ہے صدیوں سے روافض کے ساتھ. آج آپ نے وہ سارے مسئلے حل کر دیے ہیں. روافض کے ساتھ جو اختلافات تھے, ٹھیک آپ نے اتحاد کی فضا قائم کی ہے کہ اتحاد کا یہ طریقہ کار ہے, اپنا مسلک چھوڑ دو, اپنی باتیں چھوڑ دو, ان کے ساتھ مل کر ان کا جو کچھ بھی ہے عقیدہ اس کو تسلیم کر لو, اور اس طرح سے آپ نے اتحاد کر لیا روافض کے ساتھ. تو قریشی صاحب ان باتوں کو سمجھیے, ہم کسی شخصیت کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نہ ہمارے استاد ہیں, نہ ہم نے ان کی بیعت کی ہے جو وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں. کسی اعتبار سے ہمارا جو ہے نا جی وہ اس طرح کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اصول کے ساتھ کھڑے ہیں, قوانین کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر مناظرہ کے حوالے سے بھی قریشی صاحب نے ایک بات کی, اور اس میں یہ کہا جی ڈاکٹر صاحب کا یہ جو میں کہتا ہوں کہ میں انہی سے مناظرہ کروں گا, اس بارے میں اور انجینئر برابر نہیں ہے, کیونکہ انجینئر کا جو اعتراض تھا وہ مسلک پر تھا, اور میرا جو اعتراض ہے وہ شخصیت پر ہے, وہ ایک ذات پر ہے. یہ قریشی صاحب کے جو فالورز ہیں ان کے, تو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں, نہیں جی وہ ایک جیسا نہیں ہے یہ معاملہ. بھائی کیوں؟ آپ کا جو اعتراض ہے اگر وہ ڈاکٹر جلالی صاحب کی ذات پر ہے, یعنی ذاتی ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ذاتی معاملات تو سوشل میڈیا پر تو لانے ہی نہیں چاہیے. فون کریں, جائیں ان کے ادھر بیٹھ کر بات کریں, تو آگے سے آپ کہیں گے نہیں 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 ذاتی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ حضرت سیدہ زہرا کی توہین کا ہے. تو پھر میں قریشی صاحب اور ان کے فالور سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان کی توہین اگر ڈاکٹر جلالی صاحب کریں تو اس سے مناظرہ, اور ڈاکٹر زاہد نعمانی کرے تو اس سے کوئی مناظرہ نہیں. اور جی وہ لفظ انہوں نے بولا, وہ لفظ انہوں نے بولا تو تصدیق ڈاکٹر زاہد نعمانی بھی, اپنا ان کے جو شاگرد ہیں زاہد نعمانی صاحب, وہ بھی تو کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں جو موقف ان کا ہے وہ ہمارا ہے, جو لفظ انہوں نے بولے ہیں وہ ہم بول رہے ہیں. تو مسئلہ اگر حضرت سیدہ زہرا کا ہے تو پھر توہین زید کرے, عمر کرے, بکر کرے, برابر ہوتے ہیں. زید نے کی, عمر نے اس کی تائید کر دی, تو آپ عمر کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور عمر اس کا نمائندہ بھی ہے, اس کا ترجمان بھی ہے, اس کا وکیل مطلق بھی ہے. تو بیٹھیں آپ آئیں بائیں شائیں, تو میرا کہنا ایسے ہے, تو مرزا صاحب کا کہنا ایسے ہے, تو فلاں ہے, تو نہیں, مسئلہ عزت حضرت زہرا کا ہے. اس مسئلے میں آپ جو ہے نا زاہد نعمانی صاحب کے سامنے بیٹھ جائیں گے, جلالی صاحب نے انہیں لکھ کر دیا ہوا ہے, ان کی ہار جو ہے ڈاکٹر صاحب کی ہار تسلیم کی جائے گی, اور انہیں وہ چیز کو جب خود انہوں نے لکھ کر دے دیا تو تسلیم کرنی پڑے گی. تو آپ بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں. ویسے آپ جو دلائل دے رہے ہیں, جہاں کوئی بات نہیں ہوتی وہاں کہتے ہیں یہ تو مناظرے میں بیٹھیں گے نا تو بیٹھ کے بات کر لیں گے. اور یہ جو آپ نے رنگ لگائے ہیں نا, یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں نا, تو وہ سارے احباب کے سامنے آ گئی ہیں. آپ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کریں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے میں اکیلے ہیں. اللہ رب العزت اہل سنت پہ اپنا فضل و کرم فرمائے, اور تمام احباب کو انتشار اور افتراق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.